اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. النظر السادس فی لواحق من احکام العقود. الصبرہ لا یصح بیعها الا مع المعرفۃ بکیلها او وزنها. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ صبرہ کے متعلق جو ہے وہ بات گزر چکی ہے، اور کہا تھا کہ صبرہ جو ہے وہ ایسے کیل یا ایسے وزن کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مقدار پتہ نہ ہو، بس وہ یعنی سامان کا ڈھیر ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نہ پتہ چل پائے کہ یہ کتنے کلو ہے یا کتنے کیل کا ہے. بات انشاءاللہ. تو اس کو اگر کوئی بیچنا چاہے تو کہہ کہ اس کو نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کو بیچنا نہیں، بے باطل ہے گویا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ مبیع کا معلوم المقدار ہونا ضروری ہے. اسی بحث میں بات گزری تھی کہ مبیع کا معلوم المقدار ہونا ضروری ہے، اور صبرہ چونکہ اس کا نہ مقدار معین نہیں ہوتی، لہٰذا یہ مجہول ہے، اور مجہول چیز کو نہیں بیچا جا سکتا، اس وجہ سے اس میں اشکال ہے. بات انشاءاللہ. ہاں، الا مع المعرفۃ بکیلها وزن. ہاں، مگر یہ کہ اگر اس کے کیل، یا اگر مطلب کیل کرنے والی چیزوں میں سے تو اس کا کیل، اور وزن کی چیزوں میں سے تو اس کے وزن، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بتا انشاءاللہ. تو پھر وہ صبرہ رہے گا ہی نہیں گویا، یعنی وہ عنوان صبرہ اس سے ختم ہو گیا. فلو باعها او جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز. بس ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ صبرہ اگر کوئی چیز ہے جس کی مقدار نہیں معلوم ہے تو اس کو بیچنا درست نہیں ہے. بس اگر کسی نے اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور جزءا مشاعا منها، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے کسی جزء کو بیچا، مطلب یعنی جتنا ٹال لگا ہوا تھا ہے نا گوداؤن میں جو پڑا ہوا تھا سب کو نہیں بیچا، بس اس سے کہا کہ اس میں سے آدھا بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ نصف بیچتا ہوں، اس کا ربع بیچتا ہوں، اس کا ثلث بیچتا ہوں، تو کہہ رہے کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقدار کو نہیں جانتے. جب اس کے کل کے مقدار کو نہیں جانتے تو اس کا نصف کتنا ہے، اس کا ربع کتنا ہے، یہ بھی انسان کو معلوم نہیں ہوگا. تو بہرحال اشکال یہی آئے گا کہ کسی ایسی چیز کی بیع ہوئی ہے کہ جس کے مبیع کی مقدار جو ہے معلوم نہیں ہے، اور مجہول المقدار کو بیچنا درست نہیں ہے. بات انشاءاللہ. وقضا لو قال. ہاں، اور اس طریقے سے کیا ہے؟ لم یجز بیعها. ٹھیک ہے، کیا لو قال، اگر بھائی یہ کہے کہ بعتک کل قفیز منها بدرہم، ٹھیک ہے، کہ میں نے ان میں سے ہر قفیز کو، چونکہ یہ بہت مطلب زیادہ مقدار میں ہوتا ہے صبرہ، ہے نا، تو صبرہ کے ہر قفیز کو. اچھا، قفیز کسے کہتے ہیں؟ قفیز کے بارے میں بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے. ہم آج کے حوالے سے لے لیجئے کہ تقریباً جو کیا ہے 30 کلو، 30 کلو ایک قفیز کو کہا جاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ میں نے اس ڈھیر میں کے جو صبرہ پڑا ہوا ہے اس میں سے ہر قفیز کو تمہیں 1 درہم میں بیچا. واضح انشاءاللہ. تو یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. او بعتک کل قفیز بدرہم. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ کوئی یہ کہے کہ بعتک کل قفیز بدرہم، کہ ہر قفیز کو میں نے کیا کیا 1 درہم میں بیچا. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اب رہا سوال کہ دونوں میں عبارت تو ایک طرح کی لگ رہی ہے، فرق کیا ہے؟ تو کہنے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے قول میں کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ بعتک کل قفیز منها بدرہم، اس میں کیا ہے، جو بیع واقع ہوئی ہے، ہاں، وہ صبرہ کے بعض، جو بعض ہے وہ مجہول ہے یہاں پر. بات انشاءاللہ. جبکہ دوسرے والے میں کیا ہے، وہ مکمل کا مکمل جو کیا ہے مجہول ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو کہنے، اور یہ بس اصطلاح سمجھ لیجیے بدل دی ہے، ورنہ یہ سیم ٹو سیم بات ہم اوپر آپ کو تشریح میں سمجھا آئے ہیں کہ پورے کے پورے صبرہ کو بیچنا ہو یا اس کا جز کو بیچنا ہو، دونوں درست نہیں ہے. بات انشاءاللہ. جی، تو بس فرق کیا ہوگا؟ فرق اس عبارت کا ہوا. عبارت کیا کہ یا تو یہ کہے کہ پورا کا پورا یہ صبرہ بیچ رہا ہوں تو وہ مجہول حال ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا صبرہ کے جو کیا ہے بعض کو بیچنا، یعنی یہ کہہ کہ اس کا جو ہے ثلث بیچ رہا ہوں، نصف بیچ رہا ہوں، یہ جائز ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ بس اصطلاح کو بدل دیا کہ اب یہاں پہ صبرہ نہیں بلکہ اس کی جگہ قفیز رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہا کہ اس صبرہ جتنے قفیز میں ہوتا ہے، جتنا قفیز بن رہا ہے، اس ہر ایک قفیز کا 1 درہم لوں گا، ابھی جتنا قفیز ہو جائے. تو قفیز معین ہو گیا، لیکن صبرہ تو معین. اب یہ کتنا نکلے، کتنا قفیز بنے گا، یہ تھوڑی پتہ چل رہا ہے.
سبرا ہے لیکن یہ کتنا قفیز بنے گا تو یہ مجہول ہو گیا، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ نہیں بات سبرا میں سے میں آپ کو ایک قفیز بیچ رہا ہوں تو ایک قفیز تو یعنی معین ہو گیا نا؟ ایک قفیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک قفیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیتو کا کل قفیز منہا بے درہم، ہاں کہ یہ جو سبرا ہے اس کا جتنا بھی قفیز ہوگا ہے نا، اس قفیز کا کیا ہے میں تمہیں بیچ رہا ہوں 1 درہم میں، بات انشاءاللہ۔ تو اب اس میں جو اشکال آئے گا وہی آئے گا کہ اس سبرا کا کتنا قفیز بنے گا یہ نہیں معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ اشکال آئے گا۔ بیتو کا کل قفیز منہا من السبرا بے درہم، ٹھیک ہے، اور بیتو کا کل قفیز بے درہم، دیکھیں نیچے کیا کہہ رہے ہیں، والفرق بینہما ان فی الاول وقع البیع علی بعض مجہول من السبرا، ٹھیک ہے، کہ سبرا میں سے بعض مجہول جو ہے نا اس پہ جو کیا ہے جو بیع واقع ہوئی ہے وہ مجہول ہے، وفی الثانی علی الکل المجہول فیشترکان فی کونہما مجہول مقدار والثمن، تو بہرحال ایک چیز دونوں میں کامن ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں میں جہالت بہرحال ہے۔ وَلَوْ قَالَ بِئْتُكَ قَفِيزًا مِنْهَا، اب یہ والی بات آپ کی آ گئی، ٹھیک ہے، کہ اس سبرا میں سے ایک قفیز تمہیں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور قفیزین، تو یہ جو کیا ہے اس پہ اعتراض نہیں، یہ جو آپ نے پہلے اعتراض کیا تھا یہ والی بات یہاں آ گئی کہ آغا سبرا چلیے مجہول ہے لیکن وہ جو قفیز ہے وہ تو معین ہے 30 کلو، تو اس پہ تو صحیح ہونا چاہیے، تو شارح بھی مصنف بھی کہہ کہ جی ہاں چاہے ایک قفیز کہہ لے 2 قفیز کہہ لے پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ویسا ہی ہوگی، بتا دیں انشاءاللہ۔ مگر اس میں اعتراض کیا آ رہا تھا نا، اعتراض یہ کہ بیع تو کر لی لیکن اس میں سے کتنا قفیز نکلے گا، مشتری یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ڈھیر میں سے مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے کم سے کم 5 قفیز نکل جائے گا، سمجھ رہے ہیں، ہاں مطلب 30 کلو 30 پچے 150 کلو مثلا، ٹھیک ہے، اور نکلا کتنا مثلا کیا ہے 4 ہی قفیز نکلا، تو یہ اس طرح کا جہالت لازم آ رہی ہے، لیکن اگر اس میں سے 30 کلو کا معاملہ ہوا تو کوئی مشکل نہیں، بتا دے وَلَوْ قَالَ بِئْتُكَ قَفِيزًا مِنْهَا أَوْ قَفِيزَيْنِ مثلا صح البيع، وہ مشکل بیع، ہاں وہ بیع ما یکفی فیہ المشاہدہ جائز، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو باتیں ہیں ہم اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، جو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس چیز کا بیچنا کہ جس میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جو مشاہدے کے لائق چیز ہیں، تو ہم اسے پڑھ چکے ہیں ہم اس سے پہلے کہ جو چیز مشاہدہ والی ہیں ان کو مشاہدہ کر کے کوئی خرید لے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ بیع ما یکفی فیہ المشاہدہ جائز، ہر وہ چیز کہ جس میں مشاہدہ کافی ہوتا ہے اگر اس کو بس مشاہدے ہی کو بنیاد بنا کے بیچا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے۔ کأن یقول بیتک ھذہ الارض، ٹھیک ہے، ہاں مشتری کو لائے بائے کھڑا ہو کر کہہ رہے اشارہ کر کے وہ دیکھو وہ کھیت میری ہے، میرا کھیت ہے، ہم تمہیں اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اس نے بھی مشاہدہ کر لیا، کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے میں لے لوں گا، بتا دو انشاءاللہ۔ اور ہاذہ الساجہ، یا پھر یہ کہ لکڑی کو دکھایا ہے نا، یہ ساج کی لکڑی انڈیا مشہور ہے، ہاں کہا کہ یہ لکڑی جو تمہیں بیچوں گا، واضح اس نے مشاہدہ کر لیا کہ یہ کافی ہے، نہیں ساج خود ساج کی لکڑی کہا جاتا ہے، نام ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں بھی آیا ہوا ہے، یعنی پرانے زمانے میں اس کے اوپر غسل دیا جاتا تھا لوگوں کو، یہ شہادت جناب فاطمہ میں مولا کائنات نے یہ جناب عمار کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا عمار لما وضعتها على ساجة المغتسل رأيت ضلعا من اضلاعها مکسورا، کہ عمار جب میں نے فاطمہ کو غسل دینے کی لکڑی پر ساج کہتے ہیں لٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کی پسلیاں جو کیا ہیں ٹوٹی ہوئی تھی، بتا دوں انشاءاللہ۔ اور جزء منہا مشان، یا پھر یہ کہ وہ دکھائے لکڑی یا اسے زمین کو اور کہے کہ اس میں کا مطلب آدھی زمین اس میں کی بیچ رہا ہوں یا اس لکڑی کا آدھا حصہ بیچ رہا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ مشاہدے والی چیز ہے اور مشاہدہ اس میں کافی ہے، بات واضح ہے؟ ہاں اب دیکھیے
ولو قال بعتکھا کل ذراع بدرہم لم یصح، لیکن زمین دکھائی، ٹھیک ہے، اور زمین دکھا کر یہ کہا کہ اس میں کہ اس زمین کے مطلب ہر ذرا کو میں نے تم سے کیا ایک درہم میں بیچا، اس زمین کے ہر ذرا کو تمہیں ایک درہم. اب فرض کر لیجئے کہ یہ زمین جو کیا ہے کتنے ذرا کی ہوگی. مشتری یہ سمجھ رہا، تو یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جیسے ہمارے قفیز والے درست نہیں ہے. مشتری یہ سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس زمین میں، چونکہ مشاہدہ کیا اس نے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس زمین میں کیا ہے 30 ذرا نکلے، ٹھیک ہے، اور بائع سمجھ رہا ہے کہ یہ 30 سے زیادہ 40 کی ہے. تو اب یہاں پر درست نہیں ہے. تو دیکھیے، تو اگر فقط زمین دیکھا کہہ دیا کہ پوری زمین بیچ رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، لیکن اب اس دیکھی زمین کو اور معاملہ کس پر ہو رہا ہے، اس کے ذرا کو اس پہ ناپنے کے اوپر ہو رہا ہے. تو چونکہ اس زمین کو ناپا نہیں گیا، لہٰذا ناپنے کے اوپر بیع جو ہے واقع نہیں ہو سکتی، چونکہ اس میں احتمال جہالت کا الا ما علم بزرعان. ہاں اگر زرعان کا یعنی ذرا کی جمع، اگر اس کا علم ہے کہ یہ زمین کتنے مطلب ذرا کی ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، تو کہا کہ ہم نے نپوایا تھا، باقاعدہ میرے پاس سند موجود ہے کہ یہ زمین جو کیا 50 ذرا کی ہے، اور اس میں سے 25 ذرا میں تمہیں بیچ رہا ہوں. تو چونکہ یہاں پہ علم ہے لہذا درست ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو اس والی بات کو بھی اگر اوپر رکھیے، بیتوں کا کل قفیز بدرہم، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. ولو قال بعتک عشرۃ اذرع منها وعین الموضع اجازہ. اب سنیے، یہ تو بالکل قفیز والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے سبرا ہے، سبرا میں قفیز آ گئی، یہاں پہ زمین ہے اور زمین میں کیا ہے، کہہ رہے کہ ذرا آ گئی، کہہ رہے کہ زمین دکھائی، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہا کہ پوری زمین، اس نے کہا کہ اس زمین کا کیا ہے 10 ذرا اس میں زمین کا میں تمہیں بیچ رہا ہوں. بات انشاءاللہ. تو جس طریقے سے وہاں پہ کہا تھا کہ سبرا میں سے 1 قفیز 2 قفیز بیچنا جائز ہے، اس طریقے سے زمین میں سے 10 ذرا اگر کوئی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، جائز ہے. بات انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو کیا ہے وہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے میٹر کی زمین ہے، یہ مجہول نہیں ہے. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ جس میں اشکال اس طرف سے آ سکتا تھا، وہ یہ کہ اب جو زمین تو کافی لمبی چوڑی ہے، اب اس میں سے 10 ذرا کس طرف کی، دائیں طرف کی، بائیں طرف کی، روڈ کے سائڈ کی، ٹھیک ہے، یا پیچھے کی طرف کی. بائیں کہے سوچے گا کہ پیچھے کی طرف کی بیچیں، مشتری سوچے گا کہ ہم روڈ کی طرف کی خریدیں. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ان عین الموضع، اگر اس ذرا میں کیا ہے موضع کو معین کر دیا کہ 10 ذرا کیا ہے روڈ کی طرف کی میں خریدوں گا، انشاءاللہ، تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں. بیتک عشرۃ اذرع منها وعین الموضع جازا. انشاءاللہ. ولو ابہمہ لم یجوز، لیکن اگر اس نے کیا کیا، موضع کو کیا ہے مبہم چھوڑ دیا، بس یہ کہہ دیا کہ اس جو زمین ہے میری، اس میں سے 10 ذرا میں تمہیں بیچ رہا ہوں. انشاءاللہ. تو چونکہ یہاں پر موضع، ٹھیک ہے، جو جگہ ہے، موقعیت یہ جو ہے معین نہیں ہے، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ کہے گا روڈ کی طرف کا میں نے قصد کیا تھا، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے پیچھے کا قصد کیا تھا. تو بہرحال یہ یہاں پہ درست کیوں؟ لجہالت المبیع وحصول تفاوت فی اجزائها، اور اس کے اجزاء میں جو کیا ہے تفاوت ممکن تفاوت ہو سکتی ہے. بخلاف السبرا، بخلاف کس کے؟ سبرا کے. سبرا میں کیا ہے تفاوت نہیں ہے اس کے اجزاء میں. دیکھیے اس کے اجزاء میں، زمین کے اجزاء میں تفاوت ہے. اگر آپ زمین اگر روڈ کی طرف کی ہے تو مہنگی ہوتی ہے وہ، اور پیچھے کی طرف ہے تو مہنگی نہیں ہے. لیکن اگر کہیں گوڈاؤن میں گیہوں پڑا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو پیچھے کی طرف گیہوں ہے وہ اس کی قیمت جو کیا ہے کم ہوگی، آگے کی طرف والی کی زیادہ ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ اس کے اجزاء میں تفاوت جو ہے کیا ہے ممکن ہے زمین میں، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہی ہے. آپ فلیٹ لینے جائیے، شروع مطلب نیچے کے لیجیے گا تو، اور اوپر والے میں 6 7 میں چلے جائیے تو 2 لاکھ کا 1 لاکھ کا جو فرق ہر حال میں پڑ جاتا ہے. بات واضح ہے. ولو باعہ ارضا علی انہا جربان معینہ، جربان بروزن غلمان، ٹھیک ہے. ہاں، اور جربان کتنا کہتے ہیں؟ 1000 ذرا، 1000 ذرا کو 1 جربان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بائع زمین کو بیچے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کہ یہ ایک معین جربان ہے، یعنی اتنا مطلب اتنا 1000 ذرا ہے، فکانت اقل، ہاں، اور وہ اس سے کم نکلا، ہاں ٹھیک ہے. فالمشتری بالخیار بین فسخ البیع
وبین اخذها بحصتها من الثمن. ٹھیک ہے. اب سنیے بات یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں 2 جربان، ٹھیک ہے، یعنی 2000 زرہ زمین تمہیں بیچ رہا ہوں. مشتری نے خرید لیا. جب اس کو ناپا تو پتہ چلا کہ یہ 2000 نہیں ہے بلکہ 1500 ہی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب 2000 کی قیمت مثلا 2 لاکھ ہوئی، 2 لاکھ قیمت ٹھہری تھی، اور اس نے زمین تو کیا ہے 1500 زرہ ہے. تو اب اس کو کیا کرے گا، وہ مشتری کے اوپر خیار ہے، چاہے تو وہ معاملے کو پورا مکمل میں فسخ کر دے. ٹھیک ہے. وبین اخذها بحصتها من الثمن، یا پھر یہ کہ 500 جو اس کو نہیں ملا اس 500 کی قیمت جو ہے اس سے واپس لے لے. یعنی کیا مطلب، یعنی 50,000 اس سے واپس لے سکتے ہیں. احسن، بس بات انشاءاللہ. وقیل بل بکل الثمن، ایک قول یہ کہ نہیں، اس کو چاہے تو وہ پورا کا پورا پیسہ واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. والاول اشبہ، جبکہ پہلا والا قول جو کیا ہے زیادہ اشبہ ہے. بات بات انشاءاللہ. آدھا پیسہ نہیں. ہاں وقیل بل بکل الثمن، یعنی یہ کہ نہیں پورے کا پورا پیسہ دے گا. یہ چونکہ معاملہ ہو گیا تھا اس کے اوپر تو یہ پورے کا پورا پیسہ لے گا. زمین نہیں لے گا. دیکھیں وقیل بکل ثمن فیکون مشتری خیار بین الرد و بین الاخذ بتمام الثمن، کہ پورا کا پورا پیسہ لے لے. یعنی اس کو دھوکا ہوا ہے تو پورا پیسہ لے لے گا، معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حالانکہ پہلا والا قول جو کیا ہے مصنف نے اختیار کیا ہے، کیا یا تو اختیار یا تو رد کر دے، فسخ کر دے معاملے کو، یا پھر یہ کہ جتنا زمین اس کو نہیں ملی ہے اتنا پیسہ اس کا لے لے گا. اور یہی عام طور سے آج کل ہوتا بھی ہے. وَلَوْ زَادَتْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِكُلِّ الثَّمَنِ. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ زمین زیادہ نکلی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پہلے زمانے میں یہی سب ہوتا تھا. آج کل یہ سب چیزیں بہت زیادہ مطلب وہ ہو گئی ہیں. آج مطلب یعنی ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے اس کا ناپ تو رہتا ہے باقاعدہ، بلو پرنٹ آتی ہے اس کی باقاعدہ. ہاں تو کہہ رہے کہ اگر زیادت، اس نے کہا کہ 2 جربان، ٹھیک ہے، یعنی 2000 زرہ تمہیں بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور بیچنے کے بعد جب اس نے ناپا تو پتہ چلا کہ نہیں، میں نے تو 2500 زرہ جو ہے وہ بیچ دی ہے، یعنی 500 ایکسٹرا. اور پیسے کتنے کے لیا اس نے؟ 2000 کا لیا. تو سنیے تو کان الخیار البائع بین الفسخ والاجازۃ بکل ثمن. تو اب بائع کو بھی خیار ہے کیا کہ یا تو معاملے کو فسخ کر دے، تو کہہ رہا ہے بھائی 2500 ہے تو میرے کام میں آ جائے گی، میں اس معاملے کو بھی فسخ کرتا ہوں. وہ والاجازۃ بکل ثمن، یا پھر یہ کرے کہ وہ کیا کرے، وہ تمام کے تمام ثمن کی اس کو اجازت دے دے. واضح؟ یعنی کیا، یعنی پوری کے پورے زمین دے دے اور اس کا جو پوری قیمت جو کیا اس سے لے سکتا ہے، یعنی 500 کی اور ایکسٹرا لے سکتا ہے. بات واضح؟ وَقَضَا كُلُّ مَا لَا يَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ. اور کہہ رہے کہ یہی حال ہے ہر اس چیز میں کہ جس کے اجزاء جو ہیں کیا ہیں، مساوی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جیسے جواہرات وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے یا پھر جو کیا ہے مثلا انعام وغیرہ، جانور حیوانات وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. بس کہہ رہے کہ اگر کسی نے 1000 شات بیچی، 1000 بکریاں، ٹھیک ہے، اور یرحمکم اللہ، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں 1000 نہیں بلکہ 950 ہی بکریاں ہیں، تو مشتری کو خیار ہے چاہے تو فسخ کر دے، یہ 950 کی ہی قیمت دے، یا پھر یہ اس کے حوالے سے آ جائیے، بائع کے حوالے سے. بائع نے 1000 سمجھ کر بیچی، یا جواہرات میں لے لیجئے، بائع نے سمجھا کہ 10 گرام سونا ہے اس کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب وزن کیا تو پتہ چلا کہ نہیں ہم نے 12 گرام جو کیا بیچ دیا ہے، تو 2 گرام جو ایکسٹرا ہو گیا تو اس سے تمہیں فسخ کر سکتا ہے بائع چاہے تو، یا پھر یہ کہ 2 گرام جو ایکسٹرا بیچا اس کی قیمت لے سکتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. وَلَوْ نَقَصَ مَا يَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ. تو یہ تو وہ ہے کہ ما لا يتساوى أجزاؤه، کہ جس کے اجزاء جو مساوی نہیں ہوتے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اجزاء جو کیا ہیں مساوی ہوتی ہیں، جیسے ہنتا ہے، یعنی گیہوں، شکر، چاول وغیرہ ہے نا. تو کہہ رہے کہ ثبت الخيار للمشتری بین الرد. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کم ہو جائے مشتری کی طرف، مشتری نے کیا ہے 50 کلو چاول خریدا، وزن کرایا تو پتہ چلا کہ 40 کلو ہی ہے، تو اسے کیا ہے مشتری کو خیار ہے بین الرد وَأَخْذُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ. تو یا تو کیا کرے
یا تو وہ اس کو رد کر دے کہ اگر 50 نہیں تو میرے کام میں نہیں آئے گا، بات ان شاء اللہ، یا پھر یہ کہ 40 کا جو پیسہ دے اور باقی جو ایکسٹرا 10 کلو کا پیسہ دے جو اس سے واپس لے سکتا ہے، بات ان شاء اللہ۔ ولو، یہ تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، ولو جمع بین شیئین مختلفین، اگر عقد میں دو مختلف چیزوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے، دو مختلف چیزوں کو جمع کر دیا، فی عقد واحد، ایک عقد میں، اور ثمن واحد میں، یعنی دو مختلف چیزیں تھیں اور اس کا عقد بھی ایک کیا گیا اور اس کی قیمت بھی ایک لی گئی، کیسے؟ جیسے کبائع و سلف، ٹھیک ہے، جیسے یہ کہا کہ بعتک ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، ومئۃ کیلو حنطہ علی ان یکون سلفا لی لمدۃ شہر، بھائی نے کہا کہ میں تمہیں یہ کتاب بیچ رہا ہوں اور 100 کلو گندم بیچتا ہوں، تو کتاب کا جو معاملہ ہے تو نقدی ہوگا، تو یہ مختلف ہوں گے، کتاب کا معاملہ نقدی، اور جو گیہوں مجھے تمہیں دینا ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہوگا، یہ بے سلف ہو گیا، سلم ہو گیا، تو یہ دو چیزیں، دو معاملے ہوئے جو کہ مختلف ہیں، اور قیمت اس کی کیا رکھی؟ ایک رکھی، کس کا؟ مثلا ملین عراقی، واضح؟ یہ اس کی مثال، اس طریقے سے ہر ایک کی مثال نیچے اس میں دی گئی، آپ کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دیکھ کر تطبیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اجارت و بیع، دو مختلف کام کیا کیا؟ اجارہ اور بیع ایک ساتھ کر لیا ایک عقد میں، کیسے؟ کما قال بعتک ھذہ الدار وزوجت، اجارہ و بیع کما قال بعتک ھذا الکتاب واجرتک ھذہ الدار بمئہ، یہ کتاب اور اپنا گھر، یہ دونوں میں تمہیں دے رہا ہوں، گھر اجارے پہ دے رہا ہوں کرائے پہ، اور یہ کتاب جو بیچ رہا ہوں کتنے میں؟ 1 لاکھ میں، 1 لاکھ دینار عراقی، اور ان شاء اللہ، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کتاب کی بیع نقدی ہو گئی اور ایجار جو ایک الگ بات ہے، اور ان شاء اللہ، اور اس طریقے سے ہر ایک کی مثال، نکاح و اجارہ ہے نا، تو کہہ رہی اگر اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو کہہ رہے صح، تو یہ معاملہ درست ہوگا، وَيُقَسَّتُ الْعِوَضُ عَلَىٰ قِیمَةِ الْمَبِیعِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَمَہْرُ الْمِثْلِ، ہاں، اور اگر کل چل کے کوئی گڑبڑی ہوتی ہے، کوئی معاملے میں مطلب اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اس وقت میں کیا کریں گے کہ دونوں میں جو قیمت ہوتی ہے ہر ایک کی الگ الگ قسط وار جو کہ تقسیم کر لی جائے گی، ہے نا، کہ مثال طور پر ہم نے ایک کتاب اور گھر یہ 1 لاکھ میں لیا تھا، ہے نا، تو اب دیکھیں کہ 1 لاکھ میں ہو گیا معاملہ دونوں کا، ایک ہی سمن ہوا، لیکن پھر اب جب کوئی معاملہ ہو گیا، فسخ کرنا ہے یا پھر واپس لوٹانا ہے، تو اس میں یہ کیا کیا جائے گا؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ کتاب کی کتنی قیمت ہے، دیکھا کہ سوق میں کتاب کی قیمت جو کیا ہے 10,000 ہے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 10,000 کتاب تھی اور 90,000 گھر کا ایجار تھا، تو اس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس طریقے سے تو یہ اجرت المثل ہے، ان شاء اللہ، یعنی ایجار گھر آج کل مطلب جو گھر ہے وہ 90,000 میں مل رہا ہے مثلا، تو وہ اس کو کر لیا جائے گا، یا پھر مہر مثل، اگر کسی نے بیع اور نکاح دونوں ایک ساتھ کیا، ان شاء اللہ، کسی لڑکی کو خطاب کر کے کہا کہ میں تم سے نکاح بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور فلاں چیزوں کو بیچ بھی رہا ہوں، کس نے مثلا 5 لاکھ میں، تو اب اس طرح کی خاتون، اس طرح کی لڑکی کا کتنا مہر ہوتا ہے؟ مہر مثل مثلا تو 4 لاکھ ہے، تو 4 لاکھ مہر مثل ہو جائے گا اس کا، اور 1 لاکھ جو کیا ہے مثلا اس سے کی قیمت، اس طریقے سے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ وَقَضَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّمْنِ بِظُرُوفِهِ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے گھی ہے نا، یہ اس کو بھی بیچنا اس کے ظرف کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ بھی کوئی مشکل نہیں، یہ بھی جائز ہے، گرچہ انسان کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ مطلب اس کا ظرف کتنا ہے جس میں وہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السِّمْنُ بِظُرُوفِهِ كُلُّ رِطْلٍ بِدِرْہَمٍ كَانَ جَائِزًا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہ گھی اور جو اس کا ظرف یہ سب تمہیں بیچ رہا ہوں کتنے میں؟ 1 درہم میں، تو کانا جائزاً، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جائز ہوگا، واضح ان شاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے کا مقصد خلاصہ کلام یہی ہے کہ پوری بحث کا کہ بہرحال مبیع کا مجہول الحال ہونا نہیں چاہیے، مبیع کا معین ہونا چاہیے، اور بائع اور مشتری دونوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، تب جا کے عقد درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔